اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروہی اردو آفیشیل چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ میرے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو مہربانی کر کے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ امام بہقی دلائل النبوت میں لکھتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں کبھی ایسی بزدل فوج نہ دیکھی ہوگی جیسی کہ کربلا میں شمر اور ابن سعد کی کمان میں تھی، اور ایسا بہادر بھی دنیا میں اپنی مثال آپ ہے کہ جس نے تنہا اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھائے اور پھر خود بھی ایک بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے اکیلا نکلا۔ جی ہاں دوستو، تاریخ کربلا بے شمار مظالم سے بھری پڑی ہے۔ جگہ جگہ بے گور و کفن جسم اطہر بکھرے پڑے ہیں، اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ سوار کربلا جنت کے سردار جناب حضرت حسین اب گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ جسم لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈال ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی جب آپ سواری پر بیٹھتے ہیں تو یزیدی فوج میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ شمر فوجی دستوں کی صف بندی شروع کر دیتا ہے۔ اب یہاں اس قانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں کہ جو عربوں میں مشہور تھا کہ جس میں جب بھی کوئی مقابلہ کے لیے نکلتا تو پہلے انفرادی جنگ کی جاتی، لیکن یہاں سب جانتے تھے کہ یہ شیر خدا کے شیر ہیں۔ ان کا مقابلہ انفرادی طور پر کون کر سکتا ہے؟ سب نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن رکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ لیکن پھر بھی آل نبی کے دشمن یزید کے دربار میں اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے۔ اب ہر طرف یہی صدا تھی کہ سیدنا حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آپ کے سامنے کون جائے گا۔ مولا علی کے لال سیدنا حسین کا گھوڑا جب میدان میں اترا، بزدل شمر کہنے لگا کہ یک بارگی حملہ کرنا بہتر ہوگا۔ جی یہ وہی شاہ سوار ہیں کہ جن کے بچپن ہی میں ان کی شہادت کی خبریں عام تھیں۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ وہاں حضرت امام حسین بھی تشریف لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹی بھی پیش کی۔ اب حال یہ ہے کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی ہے کہ کہیں اگر یہ ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زندہ نہ بچ سکیں گے۔ یزیدی فوج نے اسی ڈر سے دور سے ہی آپ پر تیروں کی برسات کرنا شروع کر دی۔ اس طرح مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی تعداد میں تیر لگ چکے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی تیروں نے زخمی کر دیا ہے تو وہ سب مل کر حضرت حسین پر حملہ کرنے کے لیے میدان کربلا میں اتر آئے۔ لیکن پھر بھی شیر خدا کے شیر بیٹے جس طرف بھی رخ کرتے، یزیدی فوج کی گردنیں اڑا اڑا کر ڈھیر لگاتے رہے۔ اس طرح سے یزیدی فوج بہت ہی خوف زدہ ہو گئی۔ یزیدی فوج حضرت امام حسین کو
گھوڑے سے گرانا چاہتے تھے، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ آپ کے کانوں میں اذان کی آواز آئی تو شاہ سوار کربلا سیدنا حسین نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ آپ نے نماز شروع کی تو بدبخت شمر نے مالک کندی کو دلاسا دیا کہ سیدنا حسین پر تم پیچھے سے حملہ کرو، میں یزید سے کہہ کر تمہارا مقام اور رتبہ اعلیٰ کروا دوں گا۔ مالک کندی نے لالچ میں آ کر سیدنا حسین کو نماز پڑھتے ہوئے پیچھے سے وار کیا، جس سے تلوار گلا مبارک کو چیرتی ہوئی سر تک پہنچ گئی۔ آپ کے جسم مبارک سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ اس کے بعد ساری یزیدی فوج نے یک مشت مولا حسین کے جسم مبارک پر تیروں کی بارش کر دی۔ خولی بن یزید سیدنا حسین کا سر مبارک بدن سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر شقی القلب اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا تو اس نے نواس رسول حضرت حسین کے سر مبارک کو جسم سے جدا کیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام کے سر مبارکوں کو نیزوں پر چڑھا دیا گیا۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسموں کو گھوڑوں کے پاؤں تلے روندا گیا۔ سیدنا حسین کی شہادت تاریخ انسانی کا ایک ایسا عجیب واقعہ ہے جس میں رسول خدا کے پیروکاروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا اور ان کے سر مبارک کو نیزے پر لٹکایا۔ حضرت امام حسین اور ان کے 72 جان نثاروں کے لہو سے کربلا کی سرزمین ہی نہیں لال ہوئی تھی، بلکہ اس لالی نے دنیا کی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تاریخ میں ہے کہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر صرف کربلا کا میدان ہی نہیں بلکہ روئے زمین و آسمان بھی بلک بلک کر روئے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تھے تو اس وقت بیت المقدس میں جس پتھر کو بٹھایا جاتا تو اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد سید زادیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ اب اسیران کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر کربلا کی ریت پر سید زادوں کے جسم بغیر سروں کے بے گور و کفن بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غازریہ سے قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ واپس گھروں کو لوٹی اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دیں۔ سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے کہ اتنے میں ایک گھوڑ سوار شخص آیا اور حضرت امام حسین کے جسم کے ساتھ لپٹ کر رویا۔ اس شخص کا رعب و دبدبہ اتنا تھا کہ ان کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور پھر ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھوڑ سوار جانے لگا تو قبیلہ بنو اسد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین ہوں۔ یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، بلکہ جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں اللہ پاک ہمیں ان کی بھی محبت عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو
تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار لازمی کیجئے گا۔